بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے اور ہمارا باب نمبر 5 ہے مشاہیر اسلام اور عنوان نمبر 14 ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر ہے 71۔ پیارے بچوں، ہم اس سبق کی آدھی پڑھائی کر چکے ہیں اور اس کے مشقی سوالات بھی آدھے سے زیادہ کر چکے ہیں، اور اس سبق یہ پہلے حصے میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور اسلام لینے والی پہلی خاتون تھیں، اور آپ کا تعلق مشہور قبیلے عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا، اور آپ عرب کی نہایت امیر اور معزز خاتون تھیں۔ اور آپ کی پیدائش کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا، اور آپ کے والد کا نام خیلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم صفحہ نمبر 71 کے آخری پیراگراف سے اگلے حصے کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بیٹوں کے نام حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما تھا، جبکہ بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن تھیں۔ آپ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، اور جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ ہم پہلے بھی شروع میں پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی تھیں، اور حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی تصدیق کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنی تمام مال و دولت دین اسلام کی تبلیغ، یتیموں بیواؤں کی خبر گیری، حاجت رواؤں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خیال اور غم گسار تھیں۔ انہوں نے ہر مصیبت اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں پرورش پانے والی تمام اولاد نے تمام بچوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سلیقہ مند خاتون تھیں۔ بے حد مال و دولت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں۔ شیب ابی طالب کے 3 سال مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل ترین تھے۔ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور ایثار مسلمان خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ شیب ابی طالب سے واپسی کے چند ماہ 11 رمضان المبارک 10 ربیع کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 65 سال تھی، اور یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہوئی۔ ان مسلسل صدمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہے، اور اسی غم کی وجہ سے پے در پہ جو غم آئے، اس سال کو عام الحزن غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں دفن ہوئیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کوئی رشتہ دار ملنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے حد خاطر مدارت فرماتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب اوروں نے کفر کیا، انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی جب دوسروں نے جھٹلایا، اور انہوں نے مجھے اپنا تمام مال دے دیا جب اوروں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے تھے۔ یہاں ہماری پڑھائی مکمل ہو گئی۔
اور اس کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہم کر چکے ہیں، درست جواب پر دائرہ لگائیے، اور اس کے علاوہ ہم دوسرا سوال بھی کر چکے ہیں، یعنی صحیح اور غلط کا چناؤ کرنا۔ اور آخری سوال جو سوال نمبر 3 ہے، اس کے پہلے 2 سوال انہوں نے کیے ہوئے ہیں، آخری 4 سوال ہمارے باقی ہیں۔ تو اس میں سے جو پہلا سوال ہے ہمارا کرنے والا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت کن کاموں میں وقف کی؟ تو آپ پیج نمبر 72 پہ اس کا جواب ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام مال و دولت دین اسلام کی تبلیغ، یتیموں بیواؤں کی خبر گیری اور حاجت رواؤں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ کیا جواب ہے اس کا؟ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام مال و دولت دین اسلام کی تبلیغ، یتیموں بیواؤں کی خبر گیری اور حاجت رواؤں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کس طرح فرمایا کرتے؟ یہ بالکل آخری پیراگراف ہے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے سبق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب اوروں نے کفر کیا، انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی جب دوسروں نے جھٹلایا، اور انہوں نے مجھے اپنا تمام مال و دولت دے دیا جب اوروں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا سوال ہے، عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، یہ آخری پیراگراف سے اوپر جو آپ آخری پیج پہ دیکھیں، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جس سال انتقال ہوا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب کی بھی وفات ہوئی۔ ان مسلسل صدمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کہ وہ سال کہ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ تھے، یعنی یہ غم کا سال تھا اس وجہ سے کہ اس میں 2 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی فوتیاں ہوئیں، تو اسی وجہ سے غم کے سال، اس کو غم کا سال کہا جاتا ہے، یعنی عام الحزن یعنی غم کا سال۔ اور آخری ہمارا سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر مختصر نوٹ لکھیے، یعنی ان کے بارے میں مختصراً بتائیے کہ یعنی کیسی تھی، ان کی کردار کیسا تھا۔ تو اس پہ آپ یہ لکھ لیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت نیک، سمجھدار اور سلیقہ مند خاتون تھیں۔ آپ پڑھنا لکھنا جانتی تھیں اور اپنے کاروبار کی خود نگرانی کیا کرتی تھیں، یعنی ابتداءً آپ پڑھنا لکھنا جانتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اس میں یہ لکھیں کہ آپ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تصدیق کی، اور اپنا مال و دولت اسلام کی تبلیغ، یتیموں بیواؤں کی خبر گیری میں خرچ فرماتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیتی۔ اور آخر میں آپ یہ جملہ لکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور ایثار مسلمان خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے جواب میں آپ یہ لکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ اس کے جو سوالات ہیں ان کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، جوابات بھی سمجھ گئے ہوں گے، ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کریے۔ تو آپ نے جب ابھی جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اور سوال نمبر 3 کے آخری 4 سوال اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔